طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہمارا جو موضوع ہے آپ کی درسی کتاب بہارستانی اردو پر آج کا وہ ہے سبق نمبر 12، جس کا عنوان ہے آزمائش شرط ہے، جس کا پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، لیکن میں اس کو پھر سے دہراتا ہوں، اس کی اعادہ کرتا ہوں تاکہ کل جو ہم نے پڑھا ہے اس کو پھر سے ہم دہرا کر آگے پڑھیں گے۔ آزمائش شرط ہے سبق کا نام ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے سے نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آ جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہہ کر وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ چونکہ پیارے بیٹوں کل ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، آج ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ چونکہ اپنی بیوی کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ایک دوست کو پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، چونکہ اس نے کسائی کی دکان سے سری پائی لائے تھے اور اپنی بیوی کو آزمانا چاہتا تھا۔ تو جو ہی اس نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا، اور اس کے آگے کیا ہوتا ہے، اور اس کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہے۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہوگی، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی۔ اس نے پوچھ لیا کہ بھابی سچ بتائے کہ کیا بات ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے التجائے کرنے لگی کہ بھیا تم ہی ایک دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا۔ اس نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق
سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا گلا کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی یعنی اعلان کرا دی اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض، منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اس سے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ گیا اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے میں پہنچا دیا۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا کہ حضور، آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، میں آلائے قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نے نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر جانے آلائے قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نے نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر جانا مذاق کرتے ہوئے نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے۔ تھانے دار نے نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڑے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور، مقتول کا سر تو آپ نے ملاقات فرما لیا ہے، اب تو آلات قتل باقی ہیں۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر جسے آزمائے بغیر میں نے اپنا دوست بنایا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ پیارے بیٹو، اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ اس نوجوان نے اپنی باپ کی نصیحت سن کر کس طرح سے اپنے دوست اور اپنی بیوی کو آزمایا، تو اور کیسے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کیسے آزمانا ہوتا ہے۔ تو پیارے بیٹو، کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو آپ زبانی یاد کیجیے۔ اکلوتے یعنی اکیلے، آزمائش پرکھنا، آزمانا، تہیہ ارادہ، سری پائی سر اور پاؤں، رات ڈلنا رات کا گزرنا، ناچاکی ناراضگی، واردات حادثہ واقع، منادی پکارنے والا اعلان کرنے والا، اذیت تکلیف، زر اشتہاری ملزم وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو، پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا، تفتیشی عملہ جانچ کرنے والا عملہ، چھان بین کرنے والا عملہ، اقبال جرم تسلیم کرنا، آلات آلہ کی جمع
دل برداشتہ، غمگین، آزردہ، ڈھونگ رچانا، فریب کا جال پھیلانا۔ سوالات۔ پہلا سوال ہے، بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ پیارے بیٹو، آپ اس کا جواب خود لکھو گے۔ سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا؟ یہ بھی آپ نے ابھی پڑھا آپ نے۔ مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا؟ چونکہ سبق کا عنوان ہی ہے وہ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پیارے بیٹو، آپ سے تاکید ہے کہ آپ ان سوالات کے جوابات اپنی رف کاپی پر لکھ کر میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر، میرے ذاتی واٹس ایپ نمبر پر مجھے ڈالو گے، تاکہ میں آپ کے جوابات، آپ نے کیا سمجھا ہے، اس کی جانچ کر سکوں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم۔